زندگی کا کرینہ تاجدار حرم کے کرم سے آگے زندگی کا کرینہ ان کی چشم کرم کی عطا ہے میرے سینے میں ان کی ضیا ہے ان کی چشم کرم کی عطا ہے میرے سینے میں ان کی ضیا ہے یاد سلطان طیبہ کے صدقے میرا سینہ ہے مثل مدینہ یاد سلطان طیبہ کے صدقے میرا سینہ ہے مثل مدینہ اور میں غلامان احمد میں سگے آستان محمد میں غلامان احمد میں سگے آستان محمد قابل فخر ہے موت میری قابل رشک ہے میرا جینا میرے دل میں ہے یاد محمد میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ انتہائی خاص شعر ہے ہر خطا پر میری چشم پوشی
دل میرا بن گیا ہے مدینہ، جب سے مہمان ہوئے ہیں وہ دل میں، دل میرا بن گیا ہے مدینہ، اور دولت عشق سے دل غنی ہے، میری قسمت ہے عشق سکندر، مدحت مصطفیٰ کی بدولت مل گیا ہے مجھے یہ خزینہ، مدحت مصطفیٰ کی بدولت مل گیا ہے مجھے یہ خزینہ۔ تمام تر تعریفیں اللہ جل وعلا الکریم کے لیے، جو خالق کل کائنات بھی ہیں اور مالک شش جہات بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور تعریف و توصیف کے بعد حضور پر نور شافع یوم نشور، اللہ کے پیارے امت کے سہارے، رب کے محبوب دانائے غیوب، شہنشاہ حسینہ کرنے دورہ، نئی رقابہ میرے درخشاں، اس نے کائنات، وجہ کائنات، باعث تخلیق کائنات، امام الانبیاء سرور انبیاء، اپنے آپ کے سب کے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں اپنی محبتوں، چاہتوں اور عقیدتوں کی نیاز پیش کرنے کے بعد برادران اسلام ذوالفضل کے احترام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بالخصوص محترم المقام عزت مآب جناب پیر مسعود نقشبندی صاحب دامت برکاتہ القدسیہ، آپ کی تشریف آوری ہمارے لیے باعث مسرت و شادمانی ہے۔ اللہ پاک یہ محبتوں کا سلسلہ قائم و دائم رکھے۔ درس قرآن کے ضمن میں نے سورہ ماعون کی آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ انہی کے ضمن و ذیل میں اپنے وقت مقررہ تک چند گزارشات آپ کی سماعتوں کی نظر کرنی ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم میری زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے۔ اس سے پہلے ایک بات عرض کرتا چلو، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب حمایہ سعادت میں درج فرمایا ہے کہ مسلمان امت میں جس بدعت میں سب سے پہلے وجود پایا وہ یہ تھی کہ مسلمانوں نے جمعہ کے دن مسجد میں تاخیر سے آنا شروع کر دیا، وگرنہ صحابہ کرام کے دور مبارک میں اسی صفحے پر انہوں نے یہ بات بھی تحریر فرمائی کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جمعہ کے دن فجر کی نماز کے بعد جامع مسجد کی طرف چل پڑتے تھے اور سب سے پہلے آنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ اگر اذان ہوتے ہی ہم سب یہاں تشریف لے حاضر ہو جائیں تو درس قرآن وقت پر شروع ہو اور وقت پر اپنی مکمل معلومات آپ کی سماعتوں کی نظر کر سکیں، لیکن میں جب حاضر ہوا میرے چند بزرگ بھائی دوست تشریف فرما تھے تو میں نے مناسب سمجھا کہ درس قرآن کے بجائے پہلے نعت شریف حضور کی بارگاہ میں عرض کرتا چلوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ آپ احباب، خوش نصیب احباب، سعادت مند دوست، آپ جو مسجد میں تشریف لائے ہوئے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ اس سے بھی جلدی مسجد میں آنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کریم ہمیں دین اسلام پر تمام حقوں کو برقرار ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ ماعون میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ارأیت الذی یکذب بالدین، اے میرے محبوب، مخاطب فرمایا رب کائنات نے امام الانبیاء اپنے محبوب کریم حضرت محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اے میرے محبوب ارائیت الذی یکذب بالدین، کیا تو نے دیکھا ہے اس شخص کو جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ یکذب جھٹلاتا ہے، ارائیت الذی کیا تو نے دیکھا ہے اس کو، یکذب جو جھٹلاتا ہے بالدین، دین کو کے دو معنی بیان ہوئے ہیں۔ ایک معنی جزا اور سزا کو، حساب کتاب کو، وہ شخص جو قیامت کے دن کا منکر ہے اس کی طرف اشارہ ہے۔ اور دوسرا دین کا معنی ہے دین اسلام، وہ شخص جو دین اسلام کو جھٹلاتا ہے اس کا منکر ہے۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب فرما کر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، اے میرے محبوب کیا تو نے دیکھا ہے اس کو جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے، میرے قیامت کے دن کے محاسبے کو جھٹلاتا ہے، جو عقیدہ آخرت کا منکر ہے، جو زندگی اس طرح گزار رہا ہے کہ اسے یہ خیال ہے کہ اس کو اپنی اس زندگی کا کہیں حساب ہی نہیں دینا، یا وہ شخص جو دین اسلام کی تعلیمات کو سے انحراف کرتے ہوئے زندگی گزار رہا ہے، جو دین اسلام کی روشن تعلیمات کو، جس سے زندگیاں سنورتی ہیں، جس سے زندگیاں روشن ہوتی ہیں، جس سے زندگیاں مزید بہتر ہوتی ہیں، وہ ان کو پسے پشت کر کے اپنی مرضی اور منشا کے مطابق زندگی گزار رہا ہے۔ دوستان جی وقار، مفسر قرآن، مبلغ اسلام، حضور شیخ الاسلام اور عاجزی کے ساتھ اپنے نام کے ساتھ لکھا کرتے ہیں خادم اسلام عظیم المرتبت میرے حضرت پیر سید محمد فاروق الاسلام شاہ صاحب دامت برکات القدسیہ سجادہ نشین خانقاہ مجدیہ چورا شریف ہماری تربیت فرماتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جھٹلانے والے کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو وہ جھٹلانے والے، کفر کرنے والے، جن کا عقیدہ ہی نہیں ہے اسلام کو ماننا، پکے کافر، اور دوسرے انکار کرنے والے وہ جو زبان سے تو پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، جو نعرے تو لگاتے ہیں یا رسول اللہ، جو جن کے دل میں اس حقیقت پر یقین بھی ہے، لیکن ان کا عمل یہ گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ انہیں آخرت کے محاسبے کی کوئی فکر نہیں ہے۔ اقبال نے لکھا ہے نا کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اگر عمل ہمارے اعتقاد کی، ہمارے عقیدے کی، ہمارے نظریات کی، ہماری سوچ کی، ہماری فکر کی، ہمارے دل میں جو یقین ہے اس کی گواہی ہمارا دل تو دے، لیکن ہماری زبان نہ دے، ہماری آنکھ نہ دے، ہم پیٹ میں جو لقمہ ڈال رہے ہوتے ہیں، جو مال کما رہے ہوتے ہیں، اس وقت وہ لمحہ نہ دے، ہمارے زندگی کے روز و شب نہ دے، تو پھر دیکھ لیجئے ہمارا شمار کن لوگوں میں ہوتا ہے۔ ہمارا شمار پھر تیسرے گروہ میں ہوتا ہے جو زبان سے تو کہتے تھے کہ ہم اسلام پر عمل پیرا ہیں، لیکن ان کا عمل جو ہے وہ دل سے ایمان نہیں لایا کرتے تھے۔ تو رب کائنات نے ضمیر کو جھنجھوڑا ہے، اور پھر ہمارے عزت فرماتے ہیں کہ جو عقیدہ آخرت ہے اس کی مثال نکیل جیسی ہے۔ جس طرح الڑ بیل کو قابو کرنے کے لیے نکیل ڈالی جاتی ہے، اس طرح انسانی نفس کو قابو کرنے کے لیے اسے عقیدہ آخرت سکھایا جاتا ہے، اسے آخرت کے میدان کی جواب دہی کی یاد کرائی جاتی ہے۔ اس سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان کا عمل و کردار سنور جائے، ہمارا عمل و کردار اس سے سنور جائے۔ تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا ارأیت الذی یکذب بالدین، اے میرے محبوب کیا تو نے اس کو دیکھا ہے جو اس طرح زندگی گزار رہا ہے کہ اسے دین اسلام کی تعلیمات کی کوئی فکر ہی نہیں ہے، اور اسے دین اسلام کی تعلیمات کا احترام ہی نہیں ہے، اسے دین اسلام کی تعلیمات کی روشن تعلیمات کا کوئی خیال ہی نہیں ہے، کوئی پتہ ہی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کہ اسے روز جزا، روز قیامت، حساب کتاب پر
کائنات نے آگے فرمایا ہے تو وہ ایسا، لیکن وہ اس کی چند نشانیاں سورہ ماعون میں اللہ کریم نے جو ہے وہ ارشاد فرمایا فذالک الذی یدعو الیتیم، بس وہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، جو قیامت کے دن کے حساب کتاب سے بالا تر ہو کر اپنے آپ کو بالا تر ہو کر زندگی گزارتے ہیں، اور قیامت کے دن کی جوابدہی کی جنہیں فکر نہیں ہوتی ہے، ان کی پہلی نشانی کیا ہے؟ فذالک الذی یدعو الیتیم، وہ یتیم کو دھکے دیتے ہیں۔ یتیم لفظی معنی یہ ہے کہ وہ بچہ جس کی عمر 16 سال سے کم ہے اور اس کے والد صاحب فوت ہو چکے ہیں، یہ یتیم ہے۔ لیکن اس کے معنی کو بڑی وسعت حاصل ہے۔ اس یتیم کے بارے میں بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو یتیم کی خبر گیری کرے گا، جو یتیم کے ساتھ اس نے سلوک کرے گا، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح میری 2 انگلیاں جڑی ہوئی۔ لیکن یتیم کا اس آیہ مقدسہ میں مفسران کرام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو حشر کے دن کی حساب دہی کا منکر ہے وہ صرف یتیم نہیں، یتیم کو انہوں نے لیا ہے کمزور گروہ کا سب سے بڑا جو ہے وہ نمبردار نشان، یعنی یتیم کو استعارہ لیا ہے کمزوروں کا۔ تو معنی یہ ہوگا کہ وہ قیامت کے دن کا جو منکر ہے وہ کون ہے؟ اس کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ کمزوروں کو دھکے دیتا ہے۔ ایک کمزور شخص چاہے اس کے والد زندہ بھی ہے، لیکن جو حشر کے دن کی جوابدہی کا احساس نہیں رکھتا، وہ کمزور کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، کمزور کو جسمانی بھی جو ہے وہ ظلم کرتا ہے، اور ظلم کی بڑی وسیع ہے، اس کے حقوق سلب کرتا ہے، اس کے کیا کرتا ہے؟ حقوق سلب کرتا ہے۔ شفقت کرنا تو درکنار کہ یتیم چاہیے تو یہ تھا نا کہ یتیم کی مالی نگہداشت بھی کی جائے، معاشرتی طور پر سوشلی یتیم کو پروٹیکشن دی جائے، اس کی حفاظت کی جائے، اس کی تعلیم و تربیت اس طرح کی جائے جس طرح ہم اپنے بچوں کی کرتے ہیں، اور ان چیزوں کا خیال کیا جائے۔ زندگی کے تمام معاملات میں ہم یتیموں کے ساتھ ہمدردی کریں، لیکن وہ شخص کیا کرتا ہے؟ وہ یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور دوسری اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ سب سے چھوٹی سی بات لی گئی ہے، سب سے کمزور پہلو لیا گیا ہے۔ کھانا کھلانا بہت تھوڑا سا خرچ آ جاتا ہے، لیکن بتایا یہ جا رہا ہے کہ جو حشر کے میدان کا منکر ہے وہ یتیم کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، اور وہ مسکین جنہیں یہ حق حاصل ہے کہ وہ زندگی کے تمام پہلوؤں کے سے اس سے ہمدردی کرے، وہ اس کی ترغیب نہیں دیتا، خود تو نہیں کرتا۔ اگر خود کر نہیں سکتا وہ یہ تو کر سکتا ہے نا کہ جو ایسی پوزیشن میں ہو کہ کسی کے ساتھ ہمدردی کرنے کی پوزیشن میں ہو، وہ ان کو ترغیب بھی نہیں دیتا۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، اور اگلی نشانی کے متعلق بتایا کہ وہ نماز بھول جاتا ہے۔ لیکن دوستان زیوکار، یہاں یہ ارشاد فرماتے ہوئے اللہ کریم نے بہت زیادہ تشدد کا بہت زیادہ زور دیا ہے۔ یہ ہونا تو یہ چاہیے تھا نا الذین هم عن صلاتهم ساہون، وہ نمازوں کو بھول جاتا ہے، وہ اپنی مرضی سے نماز پڑھتا ہے، اسے جب دل کرتا ہے پڑھ لیتا ہے، دل کرتا ہے نہیں پڑھتا ہے، اور پڑھتا بھی ہے تو نماز کا جو مقصد ہے اس مقصد کو یاد نہیں رکھتا۔ نماز کا مقصد کیا ہے؟ الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے، لیکن قیامت کے دن کا منکر جو دین اسلام کی تعلیمات کو کوئی وقت نہیں ہے اس کے نزدیک نماز کی بھی اہمیت نہیں ہے۔ وہ پڑھتا ہے تو اپنی مرضی سے ہے، 1 پڑھ لی، 2 پڑھ لی، 3 پڑھ لی، وہ 5 وقت کا نمازی نہیں ہے۔ اور اگر 5 وقت کا نمازی ہے بھی، اگر 5 وقت کا نمازی ہے بھی تو نماز کا جو
بے حیائی اور برائی کے کاموں سے رکنا، وہ اس سے جو ہے وہ ناواقف ہے۔ اور پھر آگے فرمایا الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، وہ ہے جو ریاکاری کرتا ہے اور عام استعمال کی مانگے کی چیزیں بھی اللہ کی راہ میں نہیں دیتا۔ ریاکاری کرتا ہے، دکھلاوا کرتا ہے۔ ریاکاری سے کیا مراد ہے؟ وہ کام ہونا تو اس کا مقصد اللہ اور اس کے رسول کی رضا چاہیے، لیکن اس نے دنیا داری کے مقاصد کو بھی اپنایا ہوا ہے۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور عام استعمال کی مانگے کی چیزیں بھی وہ نہیں دیتا۔ دوستان وقار، أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، یہ کہہ کر اللہ کریم نے اپنے بندوں کے ضمیر کو جھنجھوڑا ہے۔ وہ تھا جو قیامت کے دن کو نہیں مانتا تھا، لیکن ہم سارے اللہ کے کرم سے قیامت کے دن کو مانتے ہیں، ہمارے ضمیر کو بیدار کیا ہے۔ تو پھر ہمارا روز و شب اس طرح گزرنا چاہیے کہ ہمارے پیش نظر ہر عمل میں ہمارے پیش نظر آخرت کا حساب ہو۔ تو دوستان وقار، جو اولیاء کاملین ہیں، جو بزرگان طریقت ہیں، وہ اپنے مریدوں کو حشر کے میدان کا خوف دے کر راہ ہدایت کی راہ پر چلانے کی کوشش کیا کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادم کا ایک واقعہ جو صرف 1 منٹ میں آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا۔ ان کی بارگاہ میں ان کا ایک مرید حاضر ہوا اور کہنے لگا بابا جی گناہوں کی بیماری لگ گئی ہے۔ وہ حکیم تھے، لیکن وہ روحوں کے حکیم تھے۔ وہ ولی کامل اولیاء کاملین وہ علاج کرتے تھے، لیکن روحوں کا علاج کرتے تھے تو جسموں کا علاج خود بخود ہو جایا کرتا تھا۔ جب روح اپنی لائن پہ آ جائے، جب روح سمجھ جائے تو اللہ کریم جسموں کو شفا عطا کر دیا کرتے ہیں۔ تو وہ حاصل ہوئے، وہ آج کل کے پیر نہیں تھے، بات لمبی ہو جائے گی، وقت بہت کم ہے، لیکن وہ تھے جو سچے اللہ کے ولی تھے۔ اور سچے اللہ کے ولیوں کا کام کیا ہوتا ہے؟ انسان کے عمل و کردار کو اور بالخصوص اپنے مریدوں کے عمل و کردار کو سنوارنا۔ تو مرید نے عرض کی بابا جی گناہوں کی بیماری ہے۔ دوست ابراہیم بن ادم نے کہا 6 کیپسول ہیں، 6 باتیں ہیں، انہیں لے لو تمہیں شفا مل جائے گی۔ تو فرمان عرض کی بتائیں، تو انہوں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے جب گناہ کرنے لگو تو اللہ کا رزق کھانا چھوڑ دو، کیونکہ جب اللہ کا رزق جس کا کھاتا ہے بندہ اس کی نافرمانی نہیں کرتا۔ اور دوسری بات، جب گناہ پر دل آئے تو اس زمین سے باہر چلے جایا کرو، کیونکہ بندہ اگر اللہ کہ جس کے گھر میں رہتا ہے، جس کی جگہ پر رہتا ہے، بندے میں یہ جرأت نہیں ہوتی ہے اس کی نافرمانی کرنے کی۔ اور تیسری بات، وہاں چلے جایا کرو جہاں کوئی نہ دیکھ رہا۔ انہوں نے کہا وہاں چلے جایا کرو جہاں کوئی نہیں دیکھ رہا۔ اس نے گردن جھکائی، تھوڑا سا نرم ہوا۔ اور چوتھی بات انہوں نے کہی جب موت کا فرشتہ آئے نا، ابھی توبہ پر دل نہیں نہ آ رہا، ابھی نفس نے تمہیں گھیرے میں لیا ہوا ہے نا، ابھی تو گناہوں کے مرض میں مبتلا ہے نا، تو سن، جب موت کا فرشتہ آئے تو اسے روک لینا اور کہنا مجھے اپنے رب کے آگے توبہ کرنے دو۔ اس نے پھر وہ مزید جو ہے وہ نرم ہوتا گیا۔ اور 5ویں بات انہوں نے کہی اے میرے مرید صادق، اے گناہوں کے مرض میں مبتلا ہے تو سن، جب کیا قبر میں تجھے رکھا جائے اور منکر نکیر آئیں اور تجھ سے سوال کریں تو تو انہیں جواب نہ دینا، انکار کر دینا۔ اس نے کہا میری یہ جرأت نہیں ہے میں ایسا کر سکوں۔ انہوں نے کہا 6ٹھی بات سن، آج تو بکھرا ہوا ہے، آج تیرا اپنا آپ تیرے کنٹرول میں نہیں ہے، آج تو رب کو بھولا ہوا ہے، آج تو رب کے پیارے محبوب کو بھولا ہوا ہے، آج تو دین اسلام کو بھولا ہوا ہے، آج تو قبر کی تنگی کو بھولا ہوا ہے، آج تو حشر کے میدان کی سختی کو بھولا ہوا ہے۔ تو سن، اگر حشر کے میدان میں یہی روش رہی اور تم مجرموں کے ٹولے میں آ گیا اور رب کو تجھ پر رحم بھی نہ آیا، مصطفیٰ کریم نے تیری شفاعت بھی نہ کی اور کسی ولی نے تجھے تیری سفارش بھی نہ کی اور تیرے حق میں کوئی سفارش قبول نہ ہوئی،
آزمائی کر لینا۔ وہ رو پڑا اور کہنے لگا میرا نفس اپنی جگہ پر آ گیا ہے، میں کس طرح دوزخ کے فرشتوں کے ساتھ پنجہ آزمائی کرنے لگا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم بن ادم نے کہا تو پھر ہوش کے ناخن لے، آج تیرے پاس مہلت ہے، آج اپنے رب کو منا لے، آج سچی توبہ کر لے۔ تو سچی توبہ کرے گا تو رب کا قانون ہے اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کا صدقہ جو سچی توبہ کرتا ہے اللہ کریم اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا کرتا ہے۔ تو سچی توبہ کر لے، تو نیک بن جا، تیرے گناہ نیکیوں میں بدل جائیں گے۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ کو بھی سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا